السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم اگلا عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام۔ یہ پیج نمبر 35 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا، اپنی زبان کا جب استعمال کرنا شروع کیا نطق کے لیے، بولنے کے لیے، اسپیکنگ کے لیے، تو وہ الفاظ کیا ہیں جو سب سے پہلے آپ کے منہ سے نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام، the first words uttered by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، spoken by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے پہلے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے۔ کلام کے معنی ہوتے ہیں بات، اسپیچ، کمیونیکیشن، ورڈز۔ انٹرسٹنگ ہے، دیکھیے ہمارے یہاں جو بچے ہوتے ہیں وہ امی، ابو، مما، پانی، اس طریقے کے الفاظ بولتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالی سے ہوتا ہے، اس کے اندر روحانیت بھری ہوئی ہوتی ہے، دنیا کی اس کے اندر کوئی چاہت نہیں ہوتی ہے، کوئی آرزو اور تمنا نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے کیا الفاظ ہیں، انٹرسٹنگ ہے یہ۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئے، یعنی جب حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ چھڑایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو کلمات جاری ہوئے، یعنی آئے، وہ کیا تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ حمدا کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف، اور اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص اور تمام برائیوں اور خامیوں سے پاک کرنے والے الفاظ۔ اللہ اکبر کبیرہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس کائنات میں سب سے بڑی ہے، اور والحمدللہ حمدن کثیرہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے قابل ہے، یعنی حقیقی تعریف کے قابل اس پوری کائنات میں، اس پورے وجود میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں صبح و شام تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پاکی بیان کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے، تمام خامیوں سے، تمام نقائص سے، تمام عیوب سے، ہر طرح کی شارٹ کمنگ سے فری ہے اور پاک ہے۔ تو یہ بڑے الفاظ ہیں، بہت ہی اہم دعائیہ الفاظ ہیں، اور تعجب ہے اور حیرت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کچھ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، لیکن سب سے پہلے جو آپ نے نطق فرمایا، آپ نے گویائی فرمائی، اپنی زبان کا استعمال کیا، تو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ ہیں: اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ حمدا کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لٹرل ٹرانسلیشن اس کا یہ ہے کہ اللہ ہی ہے سب سے بڑا، اور تمام طرح کی تعریفیں خوب سے خوب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں صبح و شام۔ بکرتم و اصیلا کے معنی ہوتے ہیں صبح و شام۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا، سب سے پہلا کلام تھا، یعنی آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ سب سے پہلے ورڈز تھے۔ بریکٹ میں دیا ہے اخرجہ البیہقی عن ابن عباس کذا فی الخصائص، اس کا ریفرنس دے دیا انہوں نے۔ ایک بار دیکھیے، میں ٹیکسٹ پڑھتا ہوں۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئے، یعنی آئے:
آپ کی بابرکت زبان پر آئے وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا، جبکہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں انبیاء کے علاوہ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں اپنی زبان سے۔ آگے بڑھیے، یہ سب دیکھیے معجزات ہیں، کرامات ہیں، میریکلز ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ، اس کے اندر اتنی خوبی کیسے پیدا ہو گئی، اس کے اندر اتنی ڈیپ لیول کی انڈرسٹینڈنگ اس کائنات کی کیسے پیدا ہو گئی، اتنی سمجھ اس کے اندر کہاں سے آ گئی؟ یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہوگا، ان یوزول سب کچھ ہے۔ آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو نما اور سب بچوں سے اچھا تھا۔ نشو نما کے معنی ہوتے ہیں فزیکل گروتھ۔ فزیکل گروتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یعنی فزیکل ڈیولپمنٹ، یہ اور بچوں سے اچھا تھا۔ یعنی جو دوسرے بچے تھے ان کے کمپیریزن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی اور تیز ڈیولپ کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو نما اور سب بچوں سے اچھا تھا، یعنی بیٹر تھا۔ The physical development of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was better than other children۔ کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے، یعنی 2 سال ہی میں کافی بڑے معلوم ہونے لگے۔ یعنی کمپیریٹیولی ایسا نہیں کہ 2 سال میں آپ 15-20 سال کے لگ رہے تھے، یعنی 2 سال میں جو جنرلی اور بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی بنسبت آپ زیادہ بڑے لگ رہے تھے۔ کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے، یعنی اچھے خاصے بڑے ہو گئے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے۔ حسب قاعدہ مطلب اکارڈنگ ٹو دا رول، یعنی دودھ چھڑانے کے بعد جو دائی ہوتی تھی، جو نرس ہوتی تھی، لے جاتی تھی بچے کو بریسٹ فیڈنگ کے لیے۔ دودھ چھڑانے کے بعد وہاں کا جو رول تھا مکہ مکرمہ کا، وہ یہ تھا کہ اب بچے کو اس کے والدین کے حوالے کرنا ہے۔ تو حلیمہ کہتی ہیں اب ہم حسب قاعدہ میننگ according to the rule of the society, according to the practiced norms of the region، اس علاقے میں جو practiced rules تھے ان کے مطابق انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، یعنی آمنہ کے حوالے لے آئیں اب یہ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بچے کی جو سب سے اہم اور معصوم زندگی ہوتی ہے، سب سے معصوم زندگی وہی ہوتی ہے جو 1 سال اور 2 سال کی عمر ہوتی ہے، وہ انتہائی معصوم زندگی ایک اجنبی عورت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ اور انہوں نے، یعنی حلیمہ نے اپنی آنکھوں سے تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا، سب کچھ انہوں نے کلوزلی آبزرو کیا، بہت غور سے دیکھا اس بچے کے ساتھ کیسی حیرت انگیز چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان کی غریبی ختم ہو گئی، ان کو بے پناہ انسیت ہو گئی اس بچے کے ساتھ، حیرت انگیز چیزوں کا ڈیلی مشاہدہ ہونے لگا۔ تو ان وجوہات کے تحت جب وہ بچے کو چھوڑنے آئیں، کیونکہ رول تھا کہ چھوڑنا ہے، تو چھوڑنے آئیں، لیکن دل چاہ نہیں رہا تھا اس بچے کو چھوڑنے کے لیے، دل آمادہ نہیں تھا، راضی نہیں ہو رہا تھا دل اندر سے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جینا چاہتا تھا۔ اب بتائیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان 2 سال تک ایک معصوم بچے کو، اور وہ بھی ایک نبی کو، اور وہ بھی سب سے بڑے نبی کو جو ہر پل کرامتیں، معجزات اور حیرت انگیز اور خارق العادت چیزیں لیے ہوئے ہو، تو اس بچے کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس بچے سے جدا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اتفاقاً اس سال مکے میں طاعون پھیل رہا تھا، پلیگ، طاعون کے معنی ہوتے ہیں پلیگ۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس سال مکے میں طاعون پھیل رہا تھا، یعنی جس سال حلیمہ نے دودھ چھڑایا اور اب یہ ہوا کہ اب بچے کو لے جانے کا وقت ہے، اور وہ جو ہے والدہ کے پاس لائی بھی، تو اسی سال کیا ہوا؟ طاعون پھیل رہا تھا مکے میں۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، یعنی کہ جو آبادی کا حصہ تھا، اور حلیمہ جو تھی، یہ جو رورل ایریاز تھے،
مکے کے جو پہاڑی علاقے تھے وہاں رہتی تھی، وہ آبادی سے تھوڑا الگ. تو حلیمہ نے یہ بہانہ کیا کہ چونکہ مکے میں طاعون پھیلا ہوا ہے، پلیگ پھیلا ہوا ہے، اور ہم لوگ دیہی علاقے میں رہتے ہیں، رورل ایریا میں رہتے ہیں، تو اس بچے کو دوبارہ ہمیں دے دیجئے. ایک بہانہ مل گیا. اصل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا چاہ رہی تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کو ایک اچھا بہانہ مل گیا، ایکسکیوز مل گیا، اور وہ ہے طاعون والا. تو اتفاقاً یعنی بائی چانس اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا. ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے. وبا بولتے ہیں کیا کہتے ہیں، پینڈیمک کو. پینڈیمک جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں وبا. ہم وبا کا بہانہ کر کے، طاعون کے معنی ہوتے ہیں پلیگ اور وبا کے معنی ہوتے ہیں پینڈیمک. ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ رہتے تھے. علیحدہ مطلب الگ رہتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، لیکن ان تمام بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ رہتے تھے، ان کے ساتھ مکس نہیں ہوتے تھے. کیونکہ بچے جو ہوتا ہے، بچپنا جو ہوتا ہے عام بچوں کا، وہ بہت ہی زیادہ شرارتوں کا ہوتا ہے، انجانے میں، ناسمجھی میں بہت سی عجیب عجیب حرکتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز کبھی بھی سرزد نہیں ہوئی، کیونکہ آپ پیغمبر تھے، عام بچے نہیں تھے، اور وہ بھی سب سے بڑا پیغمبر. مگر خود علیحدہ رہتے تھے، یعنی بچوں کو کھیلتے ہوئے تو دیکھتے لیکن ان کے ساتھ مکس نہ ہوتے تھے، وہ ان سے دور رہتے، علیحدہ رہتے. ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ، یعنی حلیمہ کہتی ہیں ایک روز مجھ سے خود انہوں نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ بچے تھے. کیا کہا؟ انٹرسٹنگ بات ہے. میرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے ہیں. میرے بھائی یعنی رضاعی بھائی، حلیمہ کے جو دوسرے لڑکے تھے، تو وہ بھائی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی، جس کو کہتے ہیں فوسٹر بردر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سے فرمایا میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا بکریاں چرانے جاتے ہیں، یعنی وہ دن میں بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بکری چرانے چلا جاتا ہے اور میں گھر پہ رہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو. اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی حلیمہ سے کہ مجھے بھی بھیج دیا کریں، تو حلیمہ نے درخواست قبول کر لی اور بھائی کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیا، عبداللہ کے ساتھ. یہ فوسٹر بردر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، یعنی دودھ شریک بھائی تھے، ایک ماں سے دونوں نے دودھ پیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو جننے والی کوئی اور عورت ہوتی ہے، لیکن اس بچے کو دودھ پلانے والی کوئی اور عورت ہوتی ہے. تو جو عورت دودھ پلاتی ہے لیکن جنتی نہیں ہے، تو اس عورت کو کہا جاتا ہے دودھ شریک ماں، یا اس کو کہا جاتا ہے فوسٹر مدر، یعنی دودھ پلانے والی ماں. اور جو بھائی ہوتا ہے، اس عورت کا حقیقی بھائی کوئی ہے، اس عورت کا حقیقی کوئی لڑکا ہے، یا اس عورت سے کسی اور لڑکے نے بھی دودھ پیا ہے، تو یہ سب آپس میں دودھ شریک بھائی ہو جاتے ہیں. یعنی ان سب کی دودھ پلانے میں ایک کوئی کامن عورت ہوتی ہے. بہرحال خصائص میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ایک بار دیکھیے ٹیکسٹ کو، میں پڑھتا ہوں دھیرے دھیرے، غور سے دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو نما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے. اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا. جی مطلب دل. اتفاقاً اس سال مکے میں طاعون پھیل رہا تھا. ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے. نہیں, دوبارہ, پھر کا مطلب دوبارہ لے آئے, اگین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے, باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے, مگر خود علیحدہ رہتے تھے. ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے ہیں, وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو, اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے. یہاں پر چند چیزیں غور کرنے کی ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے بچے کو جب کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے کرنا چاہتا ہے, یعنی اسی کے ایکول ہونا چاہتا ہے بچہ. لیکن آپ نبی تھے, ہر چیز میں ایکول نہیں ہونا چاہتے تھے. یہاں یہ بھی غور کرنا ہے کہ آپ نبی تھے. بچے جب شرارتیں کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شرارت نہیں کرتے تھے, اس میں کمپٹیشن نہیں کرتے تھے. لیکن ایک بچہ گیا ہے اچھا کام کرنے کے لیے, بکریاں چرانے گیا ہے, اور بکری چرانا یا کوئی بھی کام کرنا, کوئی بھی اچھا کام کرنا جس سے فائدہ ہو, یہ بڑی اچھی چیز ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہمیشہ محنت کرنا چاہیے انسان کو. تمام انبیاء کرام محنت کرتے ہوئے آئے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کام کرنے کے لیے کوئی نکلے ہیں تو یہاں پر آپ نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی اسی کی طرح کام کریں گے. شرارت میں ان کے ساتھ شرارت کرنے کا ارادہ آپ نے نہیں فرمایا, لیکن جب دیکھا کہ کوئی گیا ہے کام کرنے, محنت کرنے, رزق حلال کی تلاش میں, تو آپ نے یہاں خواہش ظاہر کی کہ میں بھی اس کے ساتھ باہر جاؤں گا. اب دیکھیے آگے. ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے. دونوں مواشی میں پھر رہے تھے. مواشی کہتے ہیں چوپائے, یعنی چراگاہ, جہاں پر جانور چر رہے تھے وہیں دونوں گھوم رہے تھے, چل رہے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ. ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے. کیا ہو گیا یہاں؟ اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑوں والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا. عبداللہ پہنچے اپنے گھر اور اپنے ابو سے کیا کہا؟ میرے قریشی بھائی کو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. قریش کے قبیلے سے تھے نا, بہت اہم قبیلہ ہے عرب کا. میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑوں والے آدمیوں نے, یعنی سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 آدمی آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا. شکم کے معنی ہوتے ہیں پیٹ, اسٹمک. چاک کر دیا یعنی پھاڑ دیا, شق کر دیا. بریک اوپن, اینڈ دے بروک اوپن دا اسٹمک آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پھاڑ دیا پیٹ کو, لٹایا اور شکم چاک کر دیا. چاک کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے کر دینا, پھاڑ دینا, شق کر دینا. آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا, یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا, سینہ چاک کیا گیا, شکم پھاڑا گیا. پھر کیا ہوا؟ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں. یعنی جب وہ دونوں آدمی آئے اور دونوں آدمیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور پیٹ چاک کیا, تو اب وہ تو بھاگے وہاں سے. عبداللہ صاحب جو تھے کہہ رہے میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں. ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے. ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے, یعنی حلیمہ کہتی ہیں کہ خود حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بالکل حواس باختہ ہو گئے. بچہ چھوٹا سا آ کے شکایت کر رہا ہے کہ ان کو جو ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لوگوں نے لٹا کر ان کا پیٹ چاک کر دیا ہے. تو یہ ڈر کے مارے کہ بھائی کسی کی امانت ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا. تو ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے,
دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے ہیں لیکن رنگ یعنی چہرے کا رنگ خوف سے یعنی ڈر سے، متغیر ہے یعنی بدلا ہوا ہے، ڈسکلر ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ یہ لوگ جب پہنچے ہیں وہاں پر تو آپریشن کا پورا کام ہو چکا تھا، پیٹ کو چاک کیا گیا، سب کچھ ہوا، اس کو پھر بند کر دیا گیا. بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا. معلوم نہیں کیا تھا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے. بہت حیرت انگیز واقعہ ہے یہ، شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہی میں سینہ جو ہے پاک کر دیا گیا، کسی بھی طرح کی کوئی گندگی اس کے اندر کبھی نہیں آ سکتی تھی. جیسے ایک ڈاکٹر دنیا میں ہوتا ہے، کسی کے دل میں، گردے میں کہیں کوئی کینسر ہو جاتا ہے تو جو کینسر والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے، پھر کینسر سے وہ پاک ہو جاتا ہے، فری ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپنی میں یہ ہوا کہ اللہ نے 2 فرشتوں کے ذریعے پورا سینہ اندر سے دل وغیرہ دھو دیا تاکہ اس میں کسی طریقے کی کوئی گندگی کبھی آ ہی نہ سکے. یہ اور کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور انبیاء کرام گناہ کرتے تھے، نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا گیا، اسی میں ایک معجزہ ہے شق صدر کا معجزہ، یعنی شکم کو چاک کرنے کا معجزہ. تو یہاں پر یہ بات حلیمہ کی ختم ہوتی ہے. یہ سیرت ابن ہشام میں ہے، بحاشیہ زاد المعاد، یعنی زاد المعاد کے فوٹ نوٹ میں لکھا ہے، سیرت ابن ہشام سے لے کر پیج نمبر 180. اور یہ واقعہ اسد الغابہ میں بھی لکھا ہوا ہے. اسد الغابہ ایک ہسٹری کی بہت بڑی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اس میں بڑی تفصیلات موجود ہیں. تو یہاں سے یہ چیز لی گئی ہے. ایک بار اس پیراگراف کو دوبارہ دیکھیے. ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ لیا اور شکم چاک کر دیا. میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں. ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے. میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا. معلوم نہیں کیا تھا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے. یہ پیراگراف ختم ہوا. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ بہت بڑا واقعہ تھا. یہ لوگ گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہوگا اور شاید یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کو جواب نہ دے سکیں. والد کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا، آپ کو معلوم ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی. کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن کہتے ہیں ایسٹرولوجر کو، جس کو کہتے ہیں پام ریڈر. ہاتھوں کو دیکھ کر اور دوسری نشانیاں چہرے وغیرہ کو دیکھ کر کچھ لوگ کسی بھی انسان کے احوال کو، اس کی تقدیر کو، اس کے ساتھ ہونے والی چیزوں کو بیان کرتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں، ہندوستان میں بھی ایسٹرولوجرز موجود ہیں. ان کی دکانیں ہوتی ہیں، کھولے ہوئے ہوتے ہیں، باقاعدہ لکھے رہتے ہیں ایسٹرولوجر. جیسے مسلمانوں میں ہوتے ہیں عمل کرنے والے، ہر جگہ ہر محلے میں مل جاتے ہیں، ایسے بڑے بڑے شہروں میں پام ریڈرز ہوتے ہیں. اکثر فراڈی ہوتے ہیں، بلکہ تقریباً ایک کا دکا ہی شاید کوئی کسی کام کا ہوتا ہوگا. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی. کاہن کہتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ایسٹرولوجر کو. اب اس واقعے کے بعد جو ہے حلیمہ ان کو ایک کاہن کے پاس لے گئی کہ اس بچے کے بارے میں عجیب عجیب چیزیں وہ دیکھ رہی ہیں. کیا بات ہے، کیا چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ہو رہی ہیں، ذرا معلوم کر کے آئیں. اصل میں وہ جو زمانہ تھا اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا.
تو لوگ اس طرح کے لوگوں پر بہت بھروسہ کرتے تھے. یہ جو ایسٹرولوجرز ہوتے ہیں یہ جناتوں اور شیطانوں کے ذریعے کچھ آسمانی خبریں اور چھپی ہوئی باتیں معلوم کرتے ہیں. اس میں کبھی کبھی سچ نکل آتا ہے، اکثر و بیشتر جھوٹ ہوتا ہے. تو اسلام سے پہلے اس کا بہت رواج تھا. اسلام جب آیا ہے تو اس کا رواج ختم ہو گیا، لیکن دوسری قوموں میں اس کا رواج بہت رہا، اور بہت سارے مسلمان بھی اس چیز پر اعتماد کرتے ہیں. حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، شرکیہ چیز ہے، شرکیہ عمل ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا. جیسے حلیمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا کہ اے آل عرب. آل عرب مطلب عرب کے رہنے والے لوگ، فیملیز آف دی عربس، دوڑو، جو بلا ان قریب تم پر پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو. یعنی یہ لڑکا جو ہے ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، کیونکہ وہ شیطانی اثرات رکھتا تھا. وہ کاہن، وہ ایسٹرولوجر تھا، وہ شیطانی تھا. شیطان نے اس تک کچھ باتیں پہنچا دی تھی. شیطانوں کے پاس کچھ معلومات ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات انشاءاللہ کبھی دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے فیصلے فرشتوں کو سناتے ہیں تو شیطان لوگ آسمانوں پہ جا کر چپکے سے سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ لوگ سننے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سیاروں سے مارتے ہیں. شہاب ثاقب کا لفظ آیا قرآن کریم میں. تو کبھی کبھی ان کو کچھ بات سنائی دے دیتی ہے تو وہ آ کے بتا دیتے ہیں. دنیا میں بھی کچھ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، شریر قسم کے لوگوں کو. تو وہ کچھ باتیں ان کی کبھی کبھی صحیح ہو جاتی ہیں. تو اس کو شاید شیطان نے بتا دیا ہوگا کہ یہ پیغمبر ہیں، اور یہ پیغمبر ہیں، اب یہ شرکیہ تمام چیزوں کو دنیا سے ختم کر دیں گے. اور یہ خود ایسٹرولوجر تھا تو یہ سمجھ گیا شیطان کے بتانے سے. اے آل عرب دوڑو، جو بلا عن قریب تم پر پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو. دفع مطلب ریمو کرو، ختم کرو. یعنی جو بلا تمہارے اوپر آنے والی ہے، بہت گمبھیر مسئلہ تمہارے درمیان پیش آنے والا ہے، اس کو ہٹاؤ. کیسے ہٹاؤ؟ جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو. حیرت انگیز بات. یعنی حلیمہ لے گئی ہیں اس بچے کی تقدیر، قسمت اور اس کے احوال معلوم کرنے کے لیے، اور وہ جو کاہن ہے، ایسٹرولوجر ہے، وہ قتل کرنے کے لیے دوسروں کو اکسا رہا ہے. جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس لڑکے کے ساتھ قتل کر دو، اور مجھے بھی اس لڑکے کے ساتھ قتل کر دو. اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا. وہ سمجھ گیا تھا. بت پرستی کا زمانہ تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں اور گرد و نواح میں. تو شیطان کے بتانے سے اس کاہن کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی نبی ہیں، اور یہ جیسے ہی بڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو تمام شرکیہ چیزوں کا دنیا سے خاتمہ کر دیں گے. تو اس لیے وہ تمام عرب والوں کو دعوت دینے لگا کہ اس بچے ہی کو قتل کر دو. اب ایک بار دیکھیے پوری عبارت پھر سے. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا کہ اے آل عرب دوڑو، جو بلا ان قریب تم پر پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو. جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس لڑکے کے ساتھ قتل کر دو. اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا. بہت حیرت انگیز. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچے ہی تھے تو بہت سارے لوگ جو سمجھدار ہوتے تھے وہ دیکھ کر ہی پتہ لگا لیتے تھے کہ یہ تو بالکل کوئی انیوژول اور ایکسٹرا آرڈینری قسم کا انسان لگ رہا ہے. چہرے ہی پر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی نشانیاں ڈال دیتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے. اور نبی ہو اگر کوئی اور صاحب معجزات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو تو اندازہ لگائیے کہ کس قدر جو ہے اثرات رہے ہوں گے شکل پر، چہرے پر، آنکھوں پر، جسم پر. آگے بڑھتے ہیں. حلیمہ سن کر جھنجھلا اٹھی.
جھنجھلا اٹھی مطلب غصہ آنے لگا، امبیرسڈ ہو گئی، بہت زیادہ ناراض ہو گئی. حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. یعنی تو لوگوں کا علاج بیٹھ کے یہاں کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حقہ تحفظ نہ کر سکتی تھیں. کما حقہ مطلب جتنا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایز ہی ڈیزروڈ. تحفظ مطلب پروٹیکشن. یعنی کہ یہ دوسرا واقعہ ہو گیا. ایک تو واقعہ شق صدر کا ہوا تھا، جب پیٹ چیرا گیا، وہ تو فرشتے تھے، وہ تو اور پروٹیکشن کے لیے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا حلیمہ کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھیں. لیکن یہ جو دوسرا واقعہ ہے، یہ جب دوبارہ یہ واقعہ ہوا کہ ایک عام آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا، تو اب وہ ڈر گئیں کہ نہیں، اب ان کو ان کے گھر واپس کر دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو خود مجھے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا کہ میں نے پروٹیکشن نہیں کی، میں نے سیفٹی نہیں کی، میری جو ہے غلطی ہے، میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے. تو اس لیے انہوں نے واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا اس دوسرے واقعے کے بعد. ماخوذ الشواہد النبوہ لمولانا الجامی وخصائص کبریٰ، صفحہ نمبر 55، جلد نمبر 1. یہ خصائص کبریٰ ایک بڑی کتاب ہے، الخصائص الکبریٰ کے نام سے مشہور ہے. اور یہ شواہد النبوہ، یہ مولانا جامی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے. پیراگراف ایک بار پھر سے میں پڑھتا ہوں. حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حقہ تحفظ نہ کر سکتی تھی. یعنی جتنا حق ہے وہ اتنا ادا نہیں کر پا رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن، حفاظت اور دیکھ ریکھ میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمی ہو جائے. یعنی وہ اپنے طور پر تو سب کر رہی تھی، لیکن ایسی ایسی چیزیں پیش آ رہی تھی کہ وہ گھبرا گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی کمی ہو جائے اور پھر جو ہے مجھے ذمہ دار قرار دیا جائے. بہرحال اب یہاں تک بات پہنچی. اب جو ہے حلیمہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لے جا رہی ہیں. دیکھیے، جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا، سپرد مطلب دیا، دے دیا، حوالے کر دیا، تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کی اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی پہلے جب تعاون آیا تھا اس زمانے میں لے کر گئی تھی تو تعاون کے بہانے سے واپس لے آئی تھی. یعنی اس وقت بڑی تمنا تھی کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واپس لے کر چلی جائیں، لیکن اب یہ خود واپس کرنے آئی ہیں بغیر مانگے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے آئی ہیں گھر پہ. تو یقیناً ایک سوال پیدا ہوگا ذہن میں کہ ابھی ایک عورت ایک بچے کو لے جانے کے لیے آمادہ تھی اور اس کے لیے بہانے تلاش کر رہی تھی، لیکن وہی عورت بغیر کسی ظاہری بہانے کے وہ واپس کرنے آئی ہوئی ہے. کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا؟ تو اب یہ تو معلوم نہیں تھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو. دیکھیے، تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے، یعنی آپ نے تو پہلے واپس لے جانے کے لیے خواہش ظاہر کی، اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اور اب اتنی جلدی تم واپس لے آئی ہو اور ہم نے مانگا بھی نہیں تم سے. اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا. یعنی اصرار جب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کہ تمہیں ریزن بتانا ہوگا کہ ایسا آخر تو نے کیوں کیا ہے، انسسٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے. اصرار بولتے ہیں انسسٹنس کو. اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا. عرض کر دینا مطلب پیش کر دینا پڑا. حلیمہ واز فورسڈ
to present all the information, all the details. انہوں نے سن کر فرمایا کہ بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے. یعنی جب آمنہ نے سنا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے یہ واقعہ، شق صدر والا واقعہ، اور پھر یہ جو ہے اس کاہن کا واقعہ، تو آپ نے کیا فرمایا والدہ محترمہ نے؟ بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے، یعنی میرے بیٹے کی بالکل بات ہی الگ ہے سب سے. اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے. جب حلیمہ نے یہ واقعات سنائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تھے، یعنی کہ آپ فیٹس کی شکل میں جب تھے، پیٹ میں تھے، اسی وقت سے جب آپ کی والدہ محترمہ نے جو چیزیں محسوس کی، ولادت تک، برتھ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت تک کے تمام حیرت انگیز واقعات شیئر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے حلیمہ کے ساتھ. ایک بار پھر سے سنیں اسے. جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا. انہوں نے سن کر فرمایا یعنی آمنہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے سن کر فرمایا کہ بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے. ایام حمل مطلب پریگننسی کے جو ایام ہوتے ہیں، حمل مطلب پریگننسی، اور ایام مطلب ڈیز. اور آپ نے پیچھے واقعات دیکھے ہیں، ایام حمل کے کچھ ایسے واقعات تھے جو بالکل ہی ایکسٹرا آرڈینری تھے، غیر معمولی تھے. اور وقت ولادت مطلب ٹائم آف برتھ، یعنی پیدائش کے وقت کے حیرت انگیز واقعات تھے. یعنی پیدائش ایسی ہوئی کہ پتہ ہی نہیں چلا ان کو، کوئی درد نہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل جیسے ایک بچہ جو ٹوڈلر ہوتا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر سر اٹھا لیتا ہے، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، اپنے ہاتھ میں مٹی لی، آسمان کی طرف دیکھے. یہ سارے واقعات آئے ہوئے ہیں. اور صحت اور تندرستی عجیب و غریب تھی، کسی طریقے کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، آلائش اور گندگی بھی نظر نہیں آ رہی تھی. تو وہ سارے واقعات حیرت انگیز تھے. اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے. حیرت انگیز بولتے ہیں امیزنگ سٹوریز. حیرت انگیز واقعات، امیزنگ سٹوریز. بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے. ابن ہشام نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں. سیرت ابن ہشام کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے. یہ کتاب شائع ہوتی ہے، بڑی اہم کتاب ہے. یہ 2 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ ٹائٹل کمپلیٹ کیا. انشاءاللہ ہم بہت جلد اگلا عنوان شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.